میڈیا گروپ کے آفیشیل یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں سنگر آن لائن۔ ویلکم، ریڈیو سنگر کے ساتھ میں ہوں جاڑو بلوچ۔ پیش ہے ٹوڈے ان بلوچستان۔ ہماری آج کی 23 مارچ 2020 بروز جمعرات کی نیوز بلیٹن میں سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ جاؤ میں فوجی آپریشن چھٹے روز بھی جاری رہی ہے اور کئی افراد کی جبری گمشدگیوں کی اطلاعات ہیں۔ بلوچستان حکومت نے متوسط گھروں کے کورونا متاثرین کو بھی اسپتال میں آئسولیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجگور میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ لاپتہ خواتین و بچے اور طالب علم ٹارچر سیل سے بازیاب ہو گئے۔ جام کمال نے کہا کہ بلوچستان میں سماجی فاصلے کی پابندی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ یہ تھے آج کے ہیڈ لائنز، اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات، ہمارے ساتھ رہیے۔ جاؤ میں فوجی آپریشن چھٹے روز بھی جاری رہی ہے اور کئی افراد کی جبری گمشدگیوں کی اطلاعات ہیں۔ ضلع آواران میں جاؤ کے پہاڑی علاقے سورگر میں چھٹے روز بھی فوجی آپریشن جاری رہا ہے۔ سنگر کو مقامی ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق 6 روز پہلے جاؤ میں شروع ہونے والا فوجی آپریشن شدت کے ساتھ جاری ہے، جس میں زمینی فوج کو گن شپ ہیلی کاپٹروں کی بھی مدد حاصل ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ فوج جاؤ کے پہاڑی علاقے سورگر کے مختلف علاقوں میں داخل ہو چکا ہے، جبکہ اورناچ کے علاقے ریس کور میں دوران آپریشن فورسز کے ہاتھوں متعدد افراد کی گرفتاری اور انہیں نامعلوم مقام منتقل کرنے سمیت لوگوں کے گھر جلانے اور ان کے مال مویشی لوٹنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق فورسز کے ہاتھوں گرفتار و لاپتہ ہونے والوں میں سے صرف ایک کی شناخت عبدالغنی ولد مدو کے نام سے ہو گئی ہے۔ بلوچستان حکومت نے متوسط گھروں کے کورونا متاثرین کو بھی اسپتال میں آئسولیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بلوچستان حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر کسی چھوٹے گھر میں کوئی فرد کورونا سے متاثر ہوا تو اسے گھر میں خود ساختہ تنہائی اختیار کرنے نہیں دی جائے گی، بلکہ اسے اسپتال میں آئسولیشن کی سہولت دی جائے گی۔ یہ بات محکمہ صحت کے حکام نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس کو بتائی ہے۔ کمشنر کوئٹہ نے اجلاس کو مختلف مکاتب فکر کے علماء اور تاجر تنظیموں کے نمائندوں سے ہونے والی ملاقات کی پیش رفت سے متعلق بھی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کوئٹہ شہر کے 590 مساجد میں نماز تراویح کا اہتمام ہوگا اور اس ضمن میں علماء نے تراویح کے انعقاد کے لیے 20 نکاتی ضابطۂ کار پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اجلاس میں عوام کو ماسک کے استعمال کا پابند کرنے اور مجمع کی صورت میں فوری کارروائی کی ہدایت کی گئی اور اس امر سے اتفاق کیا گیا کہ کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال عوام کی جانب سے کسی قسم کی بے احتیاطی کی متمل نہیں ہو سکتی ہے۔ پنجگور میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں بس ٹرمینل کے قریب تارافس کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا، جس کی شناخت برکت علی کے نام سے ہو گئی ہے، تاہم اس قتل کی وجوہات معلوم نہ ہو سکے۔ لاپتہ خواتین و بچے اور طالب علم ٹارچر سیل سے بازیاب ہو گئے۔ سنگر کے مقامی ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق کولوا سے دوران فوجی آپریشن فورسز کے ہاتھوں حراست بعد لاپتہ ہونے والے خواتین و بچے اور گوادر سے لاپتہ ہونے والا طالب علم رہنما بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے۔ کولوا سے فوج کے ہاتھوں لاپتہ اور پھر بازیاب ہونے والوں کی شناخت پیربخش ولد رضائی، بی بی مریم بنت علی محمد، اسد، ماحل، محلب، گوہر، ماناز بنت ڈولو، شراتون اور گلشن کے ناموں سے ہو گئی ہے۔ مقامی ذرائع بتاتے ہیں کہ انہیں 15 اور 18 اپریل میں دوران فوجی آپریشن سیکورٹی فورسز نے گرفتار کر کے اوشاپ آرمی کیمپ منتقل کیا تھا۔ دوسری جانب گوادر سے اطلاعات ہیں کہ 10 دسمبر 2019 کو گوادر سے لاپتہ ہونے والے بلوچ طلبہ ایکشن کمیٹی کے رہنما وہاب بلوچ آج بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے۔ جام کمال نے کہا ہے کہ بلوچستان میں سماجی فاصلے کی پابندی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔
بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال کا کہنا ہے کہ بلوچستان بھر میں امدادی راشن کی تقسیم کے دوران سماجی فاصلے کی پابندی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے اور کچھ تصاویر بھی شیئر کی جن میں امدادی راشن کی تقسیم کے دوران افراد کو ایک دوسرے سے فاصلے پر بٹھایا گیا تھا۔ ریڈیو سنگر کی آج کی نیوز بلیٹن اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بلوچستان زندہ باد۔ بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کی جانکاری کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ نئے اپڈیٹ کے ساتھ۔ بلوچستان زندہ باد۔